اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 7 سال کے بعد مجھے جماعت احمدیہ جاپان سے براہ راست یہاں آ کر مخاطب ہونے کی توفیق مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کی دوسری جماعتوں کی طرح جماعت احمدیہ جاپان بھی ترقی کی طرف بڑھنے والی اور اس طرف قدم مارنے والی
جماعتوں میں سے ہے، اخلاص و وفا اور مالی قربانیوں میں بڑھنے والی جماعتوں میں سے ہے۔ لیکن افراد جماعت کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری تعداد میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے، ہماری مالی قربانیاں بھی بڑھی ہیں، ہم نے ایک نئی جگہ خرید لی ہے جو یہاں ضروریات کے لیے کئی سال کے لیے کافی ہے، ہم نے ایک نئی جگہ اس لیے خرید لی کہ ہمارے علاوہ عبادتوں کے دوسرے فنکشن بھی وہاں ہو سکیں۔ یہ نیا مرکز جو آپ نے خریدا ہے، اس کی تفصیلات بھی آگے میں بیان کروں گا، لیکن یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نئی وسیع جگہ جو آپ کی نمازوں کے لیے کافی ہے اور موجودہ تعداد کے جو ہے جماعت کی، اس کے لحاظ سے جلسوں کے لیے بھی کچھ عرصے کے لیے کافی ہوگی، دفاتر کے لیے بھی جگہ مل جائے گی آپ کو، گیسٹ ہاؤس ہے، مشن ہاؤس ہے اور دوسری سہولتیں ہیں۔ اور جماعت احمدیہ جاپان نے اس کی خرید کے لیے بڑی مالی قربانیاں بھی دی ہیں اور مالی قربانیوں کو بھی حق عطا کی ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقیقی حق ادا ہوتا ہے جب ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کرنے کے لیے کہی ہیں۔ آپ کی بیعت میں آ کر ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی جن پر کوشش کرنی چاہیے، جو ایک حقیقی مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ وقتی جذبات کے تحت بعض قربانیاں اور بعض عمل بے شک بعض اوقات نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے، ان کو سمیٹنے والے ہی بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہونے والا کہتے ہیں، ہمارے مقصد حقیقت میں تب حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم مستقل مزاجی سے اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنے کی کوشش کریں، جب ہم جماعت احمدیہ کے قیام کے مقصد کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الذین انعمت میں فرمایا ہے، صراط الذین انعمت فرمایا ہے، ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے، اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تاکہ اس آخری زمانے میں یہ جماعت قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام نے لگائی ہے کہ ہم نے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے حاصل کی یا ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلسل جان، مال اور وقت کی قربانی دی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ڈرتے ہوئے ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ڈرتے رہے اور اپنی دعائیں پیش کرتے رہے۔ کسی قربانی پر فخر نہیں کیا، بلکہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اپنی عبادتوں کے معیار بلند کیے تو ایسے کہ اپنی راتوں کو بھی عبادتوں سے زندہ رکھا اور اپنے دنوں کو بھی باوجود دنیاوی کاروباروں کے اور دھندوں کے یاد خدا سے غافل نہیں ہونے دیا۔ بس یہ وہ مقصد ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے یہ مقصد پا لیا تو اپنی پیدائش کے مقصد کو حاصل کر لیا، کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم جب مساجد بناتے ہیں یا اجتماعی عبادت کے لیے کوئی جگہ خریدتے ہیں تو یہی مقصد پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہم نے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی پیدائش کے مقصد کی بلندیوں پر جانا ہے۔ دنیا میں تو جو مقاصد ہیں ان کی بعض حدود ہیں۔ ایک خاص بلندی ہے جس کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اسے پا لیا ہے، یا اس دنیا میں ہی اس کے نتائج حاصل کر لیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مقصد تو ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے قربت کے نئے سے نئے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس دنیا کے عملوں کی اگلے جہان میں جزا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے لامحدود رحم اور فضل کے تحت ترقی ممکن ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسے انعامات کا انسان وارث بنتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ترقی کی منازل طے کی اور رضی اللہ عنہ کا اعزاز پایا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے افراد کو اسی طرح ترقی کی منازل طے کرتا دیکھنا چاہتا ہوں، جس سے وہ اپنے مقصد پیدائش کو حاصل کر کے پھر اس کے مدارج میں ترقی کرتے چلے جائیں، ان کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حاصل کرنے والے وہ بنتے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری جماعت میں ایسے لوگ ہوں جو قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بطور گواہ ٹھہریں۔ کیا قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے، اس کی عظمت ہماری گواہی سے ہی ثابت ہوگی؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، سب سے پیارے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، ان کی عظمت ہمارے کسی عمل کی مرہون منت ہے؟ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے مراد یہ ہے
کہ ہمارے عملوں میں ایک انقلاب قرآن کریم کی تعلیم کی پر عمل کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چل کر ظاہر ہو، اور اس طرح ظاہر ہو کہ دنیا کہہ سکے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں یہ انقلاب قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم پر عمل کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی، جو عبادت کرنے کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے سے ہوتی ہے، اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی جو ہر قسم کے خلق کی اعلیٰ مثال قائم کرنے سے ہوتی ہے، اس کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ بس جس طرح کہ رپورٹ جو مجھے دی گئی ہے اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمارے ایک جاپانی غیر مسلم دوست نے، وکیل نے، آپ کی جو نئی جگہ خریدی گئی ہے جس کا نام مسجد بیت الاحد رکھا گیا ہے، ابھی اس تکمیل کے مراحل میں ہے، اس کے جو مختلف مواقع پر جو بھی روکیں پیدا ہوتی رہیں ان میں انہوں نے بے لوث مدد کی۔ وہ اس وجہ سے کہ جماعت کے حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کی گئی مختلف کوششوں جو زلزلوں اور سونامی کے دوران میں کیے گئیں، ان کاموں کی ان کی نظر میں بہت اہمیت تھی، اور انہوں نے کہا کہ جماعت پر جاپان پر بہت احسانات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کام بلا معاوضہ کروں گا۔ بہرحال جماعت نے اگر کوئی کام کیا تو کسی احسان کی غرض کے لیے نہیں، بلکہ اپنے فرض ادا کیا اور کرنا چاہیے جہاں بھی کسی کو بھی دیکھیں کسی مشکل میں۔ لیکن انہوں نے بہرحال اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور جماعت کی اس تھوڑی سی خدمت کو سراہتے ہوئے وہ جماعت کے قریب آئے۔ تو یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا کام تو ہم نے کرتے رہنا ہے، چاہے ہمارے کوئی کام آئے یا نہ آئے، اور یہی حقوق العباد کا کام ہے جو جب ہم یہ بتائیں گے اور بتانا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو، تو مزید اس تعارف میں وسعت پیدا ہوگی، مزید لوگ ان جاپانی وکیل جیسے سامنے آئیں گے جو جماعت کی خدمات کو سراہیں گے، جن پر اسلام کی حقیقی تعلیم روشن ہوگی، اسلام کا تعارف بڑھے گا، اسلامی تعلیم کی عظمت ان پر قائم ہوگی، اور یوں تبلیغ کے مزید راستے کھلیں گے۔ یہ مسجد بیت الاحد جس کو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے کہا، جو معمولی قانونی تقاضے رہ گئے ہیں ان کے پورا ہونے کے بعد مسجد کی شکل بھی دے دی جائے گی، تو اس سے جماعت کا مزید تعارف بڑھے گا، مزید قرآن کریم کی تعلیم کا تعارف کروانے کا موقع ملے گا، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی تھی اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ ان لوگوں کا اسلام کی طرف رجحان پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ نیک فطرت رکھتے ہیں، نیک فطرت لوگ یہ لگتے ہیں، اس لیے اسلام کی طرف رجحان پیدا ہو رہا ہے۔
اس لیے ان کے لیے اسلام کے تعارف کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک اسلام کے تعارف پر مشتمل جاپانی زبان میں ایک کتاب بھی لکھی جائے۔ تو بہرحال اس کتاب پر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں آپ لوگ جو یہاں رہنے والے ہیں، جن کی اکثریت پاکستانیوں اور پرانے احمدیوں پر مشتمل ہے، آپ کو اپنی عملی حالتوں کی طرف نظر کرنی ہوگی کہ اب پہلے سے بڑھ کر لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے۔ آپ جب تبلیغ کریں گے، اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، تو لوگ آپ کی عملی حالتوں کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے اس مسجد کے بنانے کے لیے کیا قربانیاں دیں۔ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی عملی حالت کیا ہے، آپ کا خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق کیسا ہے، آپ میں شامل ہو کر ان لوگوں میں کیا انقلاب آ سکتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو یہ لوگ آپ سے بہت آگے ہیں، ظاہری اخلاق بھی ان کے بہت اعلیٰ ہیں۔ کوئی نئی چیز اگر ہم ان کو دے سکتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا طریق سکھا سکتے ہیں۔ ہم یہی ان کو بتا سکتے ہیں کہ اب زندہ مذہب صرف اسلام ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح کلام کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جائزے لینے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے ہوں گے، آپس میں محبت اور پیار سے رہنا ہوگا، اپنے اخلاق کے وہ اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہوں گے جو جاپانی قوم کے اخلاق سے بہتر ہوں۔ ظاہری اخلاق تو ان میں جیسا کہ میں نے کہا بہت ہیں، انسانی ہمدردی بھی ان میں ہے، احسان کا بدلہ احسان کر کے ادا کرنے کی اسلامی تعلیم پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لیے فرمایا ہے کہ ان لوگوں میں جو توجہ پیدا ہوئی ہے یہ کسی سعادت مندی کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کو اسلام کی اصل اور حقیقی تعلیم سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بس اس سعادت سے جو ان لوگوں میں ہے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، جو اخلاق ان میں ہیں ان اخلاق سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اسلام کا حسن انہیں دکھانا ہوگا، خدا تعالیٰ کا بندے سے تعلق کا عملی نمونہ انہیں دکھانا ہوگا۔ اس کے لیے یہاں رہنے والے ہر احمدی کو قرآن کریم کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہر وقت سامنے رکھنا ہوگا۔ بس اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کی جگالی کرتے رہیں۔
ان میں سے بعض باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ عہدوں کے بارے میں پوچھے گا، جو تم نے عہد کیے ہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور اس زمانے میں ہم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت کیا ہے، اتنا کافی نہیں کہ ہم نے بیعت کر لی اور احمدی ہو گئے۔ جو پرانے ہیں احمدی، وہ خلافت کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید کر لیں اور اتنا ہی کافی سمجھیں۔ عہد بیعت ایک مطالبہ کرتا ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 شرائط بیعت کی صورت میں ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اگر اس کا خلاصہ بیان کرے تو یہ ہے کہ ہر حالت میں دین دنیا پر مقدم رہے گا۔ ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ میں بیعت میں یہ اقرار لیتا ہوں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ اس لیے تاکہ میں دیکھوں کہ بیعت کنندہ اس پر کیا عمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیاوی کام ہو تو اس کے لیے تم بڑی محنت کرتے ہو، تب جا کر اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن دین کے لیے محنت کرنے کا درد نہیں ہے۔ وہ کوشش نہیں ہے جس سے ہر وقت خدا تعالیٰ سامنے رہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سوز و گداز رہتا ہے کہ جماعت میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو۔ جو نقشہ اپنی جماعت کی تبدیلی کا میرے دل میں ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اور اس حالت کو دیکھ کر میری وہی حالت ہے لعلہ کا باخع النفس کا اللہ یکون مومنین، یعنی تو شاید اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا کہ وہ کیوں نہیں مومن ہوتے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیعت کے وقت رٹ لیے جائیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کہ ضرورت اسی کی ہے، اپنے نفس کو کس طرح پاک کرنا ہے یہ جاننے کی کوشش کرو۔ آپ نے بیعت میں آنے کے بعد کی اصل غرض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرو اور بالکل ایک نئے انسان بن جاؤ۔ اس لیے ہر ایک کو تم میں سے ضروری ہے کہ وہ اس راز کو سمجھے اور ایسی تبدیلی کرے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں، یعنی جو پہلے تھا وہ نہیں رہا۔ بس یہ درد ہے جو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے کہے جو آپ کی صحبت سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ اگر ان کا معیار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق نہیں تھا اور کمیاں تھیں، تو ہمارے زمانے میں تو یہ کمیاں کئی گنا بڑھ چکی ہیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کئی گنا بڑھ کر کرنی ہوگی، تبھی ہم آپ علیہ السلام کے درد کو ہلکا کرنے والے بن سکیں گے۔ اب یہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت ہے میری کہ اپنے آپ کو
ہلاک نہ کر لوں یہ حالت دیکھ کے تم لوگوں کی. کیوں مومن نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب غیروں کے لیے تو بے شک یہ ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، لیکن یہاں آپ کو اپنوں کے لیے فکر ہے، اور یہ فکر ہے کہ وہ مقام حاصل کیوں نہیں کرتے جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے. قرآن کریم نے ایسے ماننے والوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو کہو کہ ہم اسلام لائے، فرمان برداری اختیار کی، نظام جماعت میں شامل ہو گئے، یہ مان لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ مانتے ہیں کہ آنے والا مسیح موعود اور مہدی موعود جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ آ گیا ہے، اور ہم اس کی بیعت میں کر لی ہے اور اس میں شامل ہو گئے. لیکن ایمان ابھی کامل طور پر تمہیں پیدا نہیں ہوا. ایمان کے لیے بہت سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. مثلا مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ ہر دنیاوی چیز اور رشتے کو خدا تعالیٰ کے مقابل پر اہمیت نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط رکھی ہے، یعنی نیک عمل بھی ہوں اور موقع اور مناسبت کے لحاظ سے بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو حکم دیے ہیں ان میں عبادت کا حق ادا کرنے کے ساتھ جو انتہائی ضروری ہے، فرمایا مومن وہ ہے جو اصلاح بین الناس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپس میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، فساد اور فتن نہیں ڈالتے. ان کے مشورے دنیا کی بھلائی کے لیے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. مومن وہ اعلیٰ قوم ہے جو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. مومن وہ ہیں جو ایمانتوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، جو اپنے عہد کی پابندی کرنے والے ہیں، جو سچائی پر قائم رہنے والے ہیں، جو قول سدید کے اس قدر پابند ہیں کہ کوئی پیشدار بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی. اپنوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دیتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی خاطر قربانی کے جذبے سے سرشار ہیں. صحابہ نے ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا ایسا نمونہ دکھایا کہ اپنی دولت، گھر کا سامان، جائیداد، غرض کہ ہر چیز ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر مومن کی یہ نشانی ہے کہ حسن ظن رکھتے ہیں، ہر وقت بدظنیاں نہیں کر لیتے، سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ایک دوسرے کے خلاف دل میں کینے اور بغض نہیں بھر لیتے. اگر آپ لوگ اس ایک بات پر ہی ہر ایک 100% عمل کرنے لگ جائے تو ہر فرد جماعت تو یہاں ترقی کی رفتار بھی کئی گنا بڑھ سکتی ہے. بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اگر یہاں جاپانی عورتوں سے جنہوں نے شادیاں کی ہیں ہر ایک بیویوں سے اسلامی تعلیم کے مطابق حسن سلوک کرنے لگ جائے تو یہ ان کے سسرالی عزیزوں میں تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گی بات. پھر مومن ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں
اور صرف نظر کرنے والے ہیں. پھر مومن عاجزی دکھانے والے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں. عاجزی دکھاؤ گے، ہر ایک سے کم تر اپنے آپ کو سمجھو گے، تبھی اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے والے بن سکو گے. بس اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں تو عاجزی شرط ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. عہدیدار بھی عاجزی اختیار کریں اپنے دائرے میں، اور افراد جماعت بھی عاجزی اختیار کریں. غصے کو دبانے والے ہوں، یہ ایک مومن کی نشانی ہے. اپنے عہدوں کو پورا کریں، جیسے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عہدوں کے بارے میں پوچھے گا. اور ہم نے جو اس زمانے میں عہد بیعت کیا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے پورا کرنے اور نبھانے کی ضرورت ہے. اور یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم ہر نیک عمل بجا لانے والے ہوں گے، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے والے ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جماعت کا مقصد بیان فرمایا ہے اس کے مطابق چلنے والے ہوں گے. بس میں اس وقت زیادہ تفصیل میں تو یہ احکامات بیان نہیں کر سکتا، بے شمار احکامات ہیں. ہر ایک اپنے جائزے لے کہ کیا وہ قرآنی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے، کیا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر آپ کی خواہش کو پورا کرنے والا ہے، کیا اس کا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا جو شعر میں نے پڑھا ہے کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، یہ حالت اگر ہم میں سے ہر ایک پر طاری ہوگی تو تبھی ہم دوسروں کو معاف کرنا بھی سیکھیں گے، بدظنیاں کرنے سے بھی بچیں گے، اور جماعت کی ترقی کے لیے مفید وجود بنیں گے. بس ہر ایک کو حضرت مسیح علیہ السلام کے درد اور فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی باتیں ہیں جو تزکیہ نفس کا باعث بنتی ہیں. آپس میں محبت، پیار اور بھائی چارے پیدا کریں. ایک دوسرے کے نقص اور خامیاں تلاش کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کریں. حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ. فرمایا تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. اعلیٰ کام جس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے سعی کرو، کوشش کرو. اس وقت جس کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنا. اور آپ کی بعثت کا مقصد بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا اور اس سے زندہ تعلق پیدا کروانا. اسی طرح مخلوق کے جو ایک دوسرے پر حق ہیں ان کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانا
اور ان کی ادائیگی کرنا ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم کامل مومن بننے کی کوشش کریں تاکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہر جگہ تک پہنچا سکیں. بس پھر میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. جاپان کی جماعت ایک چھوٹی سی جماعت ہے. اس میں اگر چند ایک بھی ایسے ہوں جو اپنے قول و فعل میں تضاد رکھتے ہوں تو جماعت میں یہ بات ہر ایک پر اثر انداز ہوتی ہے. خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں پر اس کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ دین سے دور ہٹ سکتے ہیں. جو احمدیت کے قریب جاپانی ہیں وہ بھی ایسی باتیں دیکھ کے دور ہٹ جائیں گے. جو جاپانی عورتیں یا مرد احمدی مرد یا عورت سے شادی کے بعد احمدیت کے قریب آئے ہیں وہ بھی دور چلے جائیں گے. بس یہ بہت فکر کا مقام ہے. سب سے پہلے اس کی ذمہ داری صدر جماعت اور مشنری انچارج کی ہے کہ وہ ایک باپ کا کردار ادا کرے اور اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہے. اپنے عہدے کے لحاظ سے بھی اپنے علم کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی ذمہ داری اسی کی ہے اور وہ اس کے لیے پوچھا جائے گا. لا علمی ہو، بے علمی ہو، کم علمی ہو تو اور بات ہے، لیکن جب سب کچھ ہو اور پھر اس پر عمل نہ ہو تو زیادہ سوال جواب ہوتے ہیں. اور افراد جماعت میں سے بھی ہر ایک جو ہے وہ اپنے جائزے لے. پھر ہر جماعتی عہدیدار کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اپنے عہدوں کا حق ادا کر رہا ہے، کیا کہیں اس حق کے ادا نہ کرنے سے وہ جماعت میں بے چینی تو نہیں پیدا کر رہا. پھر ذیلی تنظیموں کے عہدیدار ہیں ان کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. ہر ایک اپنی ایمانتوں اور عہدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس حد تک تم نے ادا کیے. اجلاسوں میں جلسوں میں پروگرام جو ہیں وہ جاپانی زبان میں ہونے چاہیے. یہ بھی مجھے بعض شکوے پہنچتے ہیں کہ جو جاپانی چند ایک ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے اجلاسوں میں. جن عورتوں کو یا مردوں کو زبان اچھی طرح سمجھ نہیں آتی جاپانی، ان کے لیے اردو میں ترجمے کا انتظام ہو، نہ کہ اردو پروگرام ہوں اور جاپانی میں ترجمے ہوں. یہاں الٹ ہونی چاہیے بات. سارے اجلاسات جاپانی میں ہوں اور ترجمہ اردو میں ہو. جاپانی احمدیوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے پروگراموں کا حصہ بنائیں، ان سے تقریریں بھی کروائیں، ان کو نظام بھی سمجھائیں اور ان سے دوسری خدمات بھی لیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا اب ایک نئی مسجد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بن جائے گی. اس سے تبلیغ کے مزید راستے کھلیں گے. ان راستوں پر ہر احمدی کو نگران بن کر کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ جو ان راستوں پر چلنے کے لیے آئے، جو ان کی تلاش کرنے کی کوشش کرے، وہاں ہر پرانا احمدی جو احمدیت کے بارے میں علم رکھتا ہے رہنمائی کے لیے موجود ہو. اور یہ کام جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نہیں ہو سکتا اگر ہر ایک کا خدا تعالیٰ سے تعلق قائم نہ ہو، اس احد خدا کی عبادت کا حق نہ ہو
جس کے نام پر یہ مسجد بنائی جا رہی ہے، اس آت خدا کی غنا کا ادراک نہ ہو جس کا کسی سے رشتہ نہیں، اس کے لیے معزز وہی ہے جو تقویٰ پر چلنے والا ہے، عبادتوں کا حق ادا کرنے والا ہے اور اعمال صالحہ بجا لانے والا ہے، مخلوق خدا کی رہنمائی اور اسے خدا تعالیٰ کے حضور جھکانے کی کوشش کرنے والا ہے، آپس میں ایسے مومن بن کر رہنے والا ہے جو رحماء بینہم کی مثال ہوتے ہیں۔ بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف عہدے داران کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر احمدی مرد، عورت، جوان، بوڑھے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف عہدے داروں کی غلطیاں نکالنے پر مصروف نہ ہو جائے، بلکہ اپنے جائزے لے کر اپنے آپ کو خدائے واحد و یگانہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنائیں، خدائے رحمان سے تعلق جوڑ کر عبد رحمان بنیں اور اس مسجد کا حق ادا کرنے کی تیاری کریں جو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو ملنے والی ہے۔ اپنی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ دلانے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے، اپنی کوشش سے نہیں ہوتا، اس کے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنے کی بھی ضرورت ہے، عاجزی کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مسجد کے بارے میں کچھ تفصیل بتاؤں گا، جو تفصیل میرے سامنے آئی ہے وہ اس وقت سامنے رکھتا ہوں۔ پرانا جو تھا 1981 مشن ہاؤس خریدا گیا، اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا مکان تھا، لیکن بہرحال جو مسجد بیت الاحد کا رقبہ تقریباً 3000 مربع میٹر ہے اور 60% حصہ مسقف ہے، چھتا ہوا ہے، نماز کا ہال ہے جس میں بیک وقت 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، رہائشی کوارٹرز ہیں، کمرے، اور تقریباً $8 لاکھ میں اخراجات سمیت اس کی خرید کی گئی ہے۔ بہرحال جب آپ کو توجہ دلائی گئی کہ نیا خریدیں، مرکز خریدیں، جو جماعت جاپان نے، جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، مالی قربانیاں کیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جگہ خرید لی۔ چھوٹی سی جماعت ہے لیکن اللہ کے فضل سے بڑی قربانی کی ہے، اس لحاظ سے بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں ادا کی ہیں، بچوں نے اپنے جیب خرچ ادا کیے، عورتوں نے اپنے زیور ادا کیے، اور بعض نے اپنے پاکستان میں گھر بیچ کر رقمیں ادا کیں یا کوئی جائیداد بیچ کر رقم ادا کی، بعض نے اپنے قیمتی اور عزیز زیور، پرانے بزرگوں سے ملے ہوئے زیور بیچ کر مسجد کے لیے قیمت ادا کی۔ غرض کے مالی قربانیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دوسرے سے بڑھ کر قربانی کرنے کی آپ نے کوشش کی اور پیش کی۔ اللہ تعالیٰ یہ سب مالی قربانیاں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے اعمال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا، مسجد کی جو رجسٹریشن ہے وہ آخری مراحل میں ہے، اگر پہلے ہو جاتی تو شاید یہ جمعہ وہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلد امید ہے مل جائے گی۔ اور جن جاپانی وکیل کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ فیس لیتے تو کم از کم $20,000 کی فیس ہوتی، تو یہ بھی ان کا
بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ بس اور یہ کوشش جو ہے مسجد کی آپ نے چند مہینوں میں کی، ان قواعد سے ظاہر ہو گیا کہ جو مسجد کی جگہ ملی ہے یہ غیر معمولی طور پر، ایک تو قربانیاں جو آپ نے کی وہ تو کیں، اس کے ملنے کی جو تاریخ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بغیر کسی سوچ کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ایک دم انتظام ہو گیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس میں آپ کی کوششوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ثمرہ ہے یہ ملنا۔ اتنی جگہ، وسیع جگہ مل گئی ہے آپ کو، ایسی جگہ ہے کہ میرے خیال میں چند ماہ پہلے تک تو آپ میں سے بعض تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ جگہ مل سکتی ہے۔ بس یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنانے والی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فضل جو آج جماعت احمدیہ پر دنیا میں ہر جگہ ہو رہے ہیں، یہ دشمنان احمدیت کے ان بلند بانگ دعووں کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی تائید کا فعلی اظہار ہے جو دشمن نے خلافت ثانیہ میں کیے تھے کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور احمدیت کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ اس وقت حضرت مسلم موعود نے تحریک جدید کی بنیاد رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کا جواب تبلیغ اور دنیا میں پھیل جانا ہے۔ چنانچہ احباب جماعت نے اس وقت بھی مالی قربانیاں دیں اور دنیا میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام بھی پھیلنا شروع ہوا۔ مبلغین باہر گئے، مسجدیں بنیں اور انسانیت کی خدمت کے دوسرے کام بھی ہونے شروع ہوئے، ہسپتال بنے، اسکول بنے۔ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے جو تھے ان کا تو پتہ نہیں نام و نشان بھی ہے کہ نہیں، لیکن جماعت احمدیہ آج دنیا کے 200 سے اوپر ممالک میں موجود ہے۔ ہر سال مسجدیں بھی بن رہی ہیں اور لاکھوں لوگ اسلام میں احمدیت کے ذریعے شامل بھی ہو رہے ہیں۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صورت میں آپ کو، جماعت احمدیہ جاپان کو بھی ایک انعام سے نوازا ہے جس کا بظاہر ملنے کا فوری طور پر کوئی امکان بھی نہیں تھا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ بس ہمارے سر اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر جھکتے چلے جانے چاہیے، اور اس کا حقیقی حق، جیسا کہ میں نے کہا، یہی ہے کہ اپنے اندر ایک ایسی پاک تبدیلی پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک جدید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کا اظہار جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک اور اظہار کا خیال مجھے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعزیز بھی ضروری ہے۔ اتفاق سے تحریک جدید کا نیا سال میرے اس دورے کے دوران شروع ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میرا یہ دورہ جو آسٹریلیا اور مشرق بعید کا دورہ ہے، اس میں تحریک جدید کا گزشتہ سال ختم ہوا ہے، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بے شمار نظارے کیے ہیں۔ اس دورے کے دوران بھی وہ نظارے دیکھے ہیں جو یقیناً ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں تھے۔
اس کی تفصیل تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت بتاؤں گا۔ اس وقت جیسا کہ میں نے کہا تحریک عید کا سال ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کا اعلان بھی، یعنی نئے سال کا آغاز کا اعلان بھی اس دورے کے دوران جاپان سے کر دوں۔ بس اس وقت میں اس کے مختصر کوائف جو اس پہ روایت پیش کیا کرتا ہوں وہ کر کے تحریک عید کے نئے سال کا جو 80واں سال شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعلان کرتا ہوں۔ ان کوائف کے مطابق جو رپورٹس آئی ہیں، بہت ساری رپورٹس نہیں بھی آتی، ان کے مطابق اس سال تحریک عید کو میں جماعت کو 78,69,100 پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی، اور جو گزشتہ سال سے تقریباً 6 لاکھ پاؤنڈ زیادہ ہے، 6.5 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ اور اس کا وجہ یہ ہے کہ اضافہ تو شاید زیادہ ہو کیونکہ مقامی کرنسیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن پاؤنڈ کی قیمت کے مقابلے میں بہت سارے ممالک کی کرنسی کی قیمت کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کم بظاہر نظر آتا ہے، لیکن ملکوں کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے اضافے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ قائم ہے ہی۔ اس کے بعد پوزیشن کے لحاظ سے نمبر 1 جرمنی ہے، ویسے نمبر 2، لیکن پاکستان کے باہر ملکوں میں نمبر 1 جرمنی، پھر امریکہ، پھر برطانیہ، پھر کینیڈا، پھر انڈیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، پھر عرب کی 2 جماعتیں ہیں، پھر گھانا اور سوئٹزرلینڈ، اور جرمنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اپنے لحاظ سے بھی بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ انہوں نے تحریک عید میں ہی 3.5 لاکھ یورو سے زائد کا اضافہ کیا ہے، اور امریکہ سے تقریباً $1,82,000 زیادہ یا پاؤنڈ زیادہ وصولی کی ہے۔ امریکہ نے برطانیہ سے 75,000 پاؤنڈ زیادہ وصولی کی ہے، اور برطانیہ نے کینیڈا سے 4 لاکھ پاؤنڈ زیادہ وصولی کی ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ میں تفصیل بتائی ہے، جرمنی کی چندہ جات میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے مجھے ہمیشہ امیر صاحب جرمنی اور عاملہ کے یہ فکر والے الفاظ سامنے آ جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ پابندی لگائی تھی کہ وہ احمدی جو کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہوں جہاں حرام کام ہوتے ہیں، شراب بیچی جاتی ہے یا سور کا کاروبار ہوتے ہیں، ان سے چندہ نہیں لینا۔ تو ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ ہمارے چندوں میں کمی آ جائے گی، اور پہلے سال ہی جب انہوں نے فکر کا اظہار کیا تو ان کے چندوں میں کئی لاکھ کا اضافہ ہوا اور کوئی کمی نہیں آئی۔ اور اس سال پھر انہوں نے صرف تحریک عید میں ہی 3.5 لاکھ یورو کا زائد چندہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے۔ فی کا ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پہ ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر جاپان ہے۔ جاپان کی بھی چوتھی پوزیشن فی کا ادائیگی میں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں نمبر آیا ہے۔ برطانیہ، پھر جرمنی، پھر ناروے، فرانس، بیلجیم، کینیڈا۔ اور مقامی کرنسی کے لحاظ سے جو اضافہ ہوا ہے سب سے زیادہ گھانا میں ہوا ہے، پھر جرمنی میں، پھر آسٹریلیا میں، پھر پاکستان، پھر برطانیہ، پھر کینیڈا، پھر انڈیا، پھر امریکہ۔ اور اس سال چندہ ادا کرنے والوں کی طرف میں نے کہا تھا توجہ دیں، زیادہ شاملین کو زیادہ سے زیادہ کریں، تو 2.25 لاکھ نئے چندہ دہندگان شامل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 11,34,000 سے تجاوز کر گئی تعداد۔ افریقہ کے ممالک میں
مجموعی وصولی کے لحاظ سے نائجیریا پہلے نمبر پر ہے، گھانا سب سے آگے ہے، پھر نائجیریا، موریشس، بورکینا فاسو، تنزانیہ، گیمبیا، بینن، کینیا، سیرا لیون اور یوگنڈا۔ شاملین میں سب سے زیادہ کوشش سیرا لیون نے کی ہے، اس کے بعد پھر مالی ہے، بورکینا فاسو ہے، گیمبیا ہے، بینن ہے، سینیگال، لائبیریا، یوگنڈا، تنزانیہ۔ دفتر اول کے مجاہدین کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1261 زندہ ہیں، باقی اپنے چندے سب کے کھاتے چل رہے ہیں۔ تحریک جدید کی مالی قربانی میں پاکستان کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان میں اول لاہور ہے، دوم ربوہ، سوم کراچی، اور اس کے علاوہ 10 بڑی جماعتیں جو ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ، شیخوپورہ، پشاور، حیدرآباد، بہاول نگر، اکاڑا، نواب شاہ۔ قربانی پیش کرنے والی اضلاع جو ہیں ان میں سیالکوٹ، سرگودا، عمر کوٹ نمبر 3، گجرانوالہ، گجرات، بدین، نارووال، سانگھڑ، ننکانہ صاحب، رحیم یار خان اور ٹوپر ٹیک سنگھ برابر ہیں۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی جماعتیں نوائس نمبر 1 پہ، روڈرمارک، کولون، ہائیڈلبرگ، کوبلنس، ڈرائیش، مہدی آباد، وائنگارٹن، نوزنبرگ، ندا، اور وصولی کے لحاظ سے لوکل عمارتیں ان کی ہیں ہامبرگ، فرینکفرٹ، گراسگراؤ، ویزبادن، مورفیلڈن، والڈروف، اوفنباخ، مانہائم، ریڈسٹڈ اور ڈیٹسنباخ۔ امریکہ کی جو وصولی کے لحاظ سے جماعتیں ہیں لاس اینجلس، انلینڈ امپائر اور سلیکون ویلی، ڈیٹرائٹ، ہیرسبرگ، لاس اینجلس ایسٹ، کولمبس، سیٹل، لاس اینجلس ویسٹ، سلور سپرنگ، فینکس۔ برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں مسجد فضل، ویسٹ ہل، نیو مالٹن، وسٹر پارک، رینز پارک، برمنگھم سینٹرل، مسجد ویسٹ، بیت الفتوح، تھارٹن ہیتھ اور چیم۔ اور مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کے 5 ریجن ہیں، لنڈن، نارتھ ایسٹ، مڈلینڈس، ساؤتھ اور مڈل سیکس۔ کینیڈا کی جماعتیں ہیں پیس ولیج، کیلگری، وان، وینکوور، ایڈمنٹن، ڈرہم، آٹوا، سسکاٹون، لائٹ منسٹر۔ انڈیا کی 10 جماعتیں ہیں کیرلائی کیرالا، کالیکٹ کیرالا، حیدرآباد آندھرا پردیش، کنانور ٹاؤن کیرالا، پنگاڈی کیرالا، قادیان پنجاب، کولکتہ بنگال، یادگیر کرناٹک، چنائی تمل ناڈو، ماتھوٹم کیرالا۔ کیرالا کی جماعتیں ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں۔ اور بھارت کے پہلے 10 صوبہ جات میں کیرالا، آندھرا پردیش، جموں کشمیر، کرناٹک، بنگال، اڑیسہ، پنجاب، یو پی، مہاراشٹرا، دہلی۔ اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ سے بھی اور انڈیا سے بھی، دوسری جگہوں سے بھی مالی قربانی کے غیر معمولی نمونوں کے واقعات آئے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے، بہرحال کسی وقت بیان کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سال جماعت کوابیر نے بھی لکھا کہ جب پتہ لگا کہ جاپان سے تحریک جدید کا اعلان ہونا ہے تو ہماری جماعت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں اپنی قربانی بڑھا کر پیش کی۔ یہ عرب ممالک میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ جنہوں نے دگنی اپنے لحاظ سے انہوں نے دگنی قربانی دی ہے، تقریباً 20,000 پاؤنڈ کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ
تمام قربانی کرنے والوں کے جو کسی بھی صورت میں قربانی کر رہے ہیں اور تحریک جدید میں بھی جنہوں نے حصہ لیا ان کو بھی ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے اور ان کو ایمان اور اکان میں بھی بڑھاتا چلا جائے اور یہ قربانیاں خالصۃ للہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرماتا رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله